العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات بڑی محبت سے ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ واجب التکریم میرے طالب علم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس مبارک اور جس اہم مسئلے کو سیکھنے سکھانے کی غرض سے ہم بیٹھے ہیں وہ ہے علم المیراث، اور اس کا ایک اہم باب کہ جب سراجی پڑھ لی جائے، قوانین پڑھ لی جائیں، تو پھر آیات میراث پہ ان قوانین کا انطباق اور ان قوانین کو ان آیات پہ منطبق کرنا، اس کا اجرا کرنا، اور تاکہ یہ آیات ہمیں سمجھ آ جائیں، اس کی غرض سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ باتیں وہی ہیں، صرف دہرانے کی غرض سے تاکہ یاد ہو جائیں اور دل میں بیٹھ جائیں۔ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 نفل پڑھنے کے برابر ثواب، میراث کا ایک مسئلہ سیکھنا فقہ کے باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل میں 100 مسائل سیکھنا، اور میراث کا ایک مسئلہ سیکھنا ثواب ان کا بھی آپس میں برابر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس علم کی برکات، اس علم کی عظمت و فضیلت، قدر و منزلت بہت اونچی ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ 100 نفل کے برابر ثواب، اور نماز کے 100 مسائل سیکھیں اور میراث کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ثواب دونوں کا برابر ہوتا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علم کتنا مبارک ہے۔ اس علم کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے واضح ہے۔ فرمایا تعلموا الفرائض، امر کا صیغہ ہے۔ جس باب سے اس صیغے کا تعلق ہے اس باب کا خاصہ ہے مشقت۔ فرمایا تعلموا الفرائض، یہ مسئلے سیکھتے وقت مشقت تو اٹھانی پڑے گی، مشقت تو اٹھانی پڑے گی۔ قوانین یاد کرتے ہوئے رٹا لگانا، پھر دماغ کو حاضر رکھنا، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو یہ جس باب کا صیغہ ہے اس باب کے اندر خاصہ پایا جاتا ہے مشقت والا۔ فرمایا اس کو سیکھنا آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ وعلموها الناس، پھر یہ لوگوں کو آگے سکھانا بھی ہے۔ اب علمو جس باب کا صیغہ ہے اس باب کا خاصہ ہے کثرت۔ فرمایا وعلموها الناس، پھر یہ کثرت سے لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر اسی طرح اس کے خاصے میں یہ بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وعلموها الناس، اس کی جزیات بہت زیادہ ہیں، ختم نہیں ہوگی، کثرت سے جزیات بنتی ہیں، ایک ایک مسئلے کے اوپر کئی جزیات اور کئی شقیں بن جاتی ہیں۔ اس وجہ سے تعلموها الناس، یہ لوگوں کو کثرت سے سکھانا ہے۔ فإنها نصف العلم، نصف العلم کی وجوہات، کیوں اس علم کو نصف علم کہا جاتا ہے آپ نے پڑھی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے ساتھ 2 حالتیں تعلق رکھتی ہیں، ایک موت اور ایک حیات۔ باقی علوم کا تعلق حیات سے ہے، اس کا موت سے ہے، اس وجہ سے اس کو نصف العلم کہا جاتا ہے۔ اور بھی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو ابو جی اپنے خواب کے حوالے سے بات بتاتے ہیں تو اس میں یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ فإنها نصف العلم، اس لیے کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، باقی علوم بھی انسان کے مبارک ہو جاتے ہیں، اس علم کے اندر غور و خوض بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی اس کو نصف العلم کہا جاتا ہے۔ باقی مسائل سارے جمع کرو، جو دفاتر رجسٹر کا حجم تیار ہوگا، سارے مسائل کا اگر ہم جو لکھنا شروع کریں تو ان کا جو حجم دفتروں کا بنے گا، دفتر رجسٹر کو کہا جاتا ہے،
اور ایک طرف وراثت کے مسائل لکھیں، اس کے رجسٹر اور کاپیاں اور جو اوراق تیار ہوں گے دونوں کا وزن برابر ہوگا، اس لیے اس کو نصف العلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ کوئی تحقیق، میں خود محقق کہاں سے بن بیٹھا، مدقق کہاں سے بناؤں کہ میں کو بہت تحقیق سے وہی سبق پڑھا ہے وہی آپ کو سنانا ہے، اور جو حضرات سراجی پڑھے ہوئے ہیں آپ اپنے ذہن میں سارے احوال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز خود بخود بات آسان ہو جائے گی۔ کئی واقعات آپ نے سنے، گجرانوالہ میں بہت بڑے عالم ہیں، ایک نوجوان ماشاءاللہ ان کے ذہانت فطانت بڑی معروف ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت مفتی محمد صاحب مدۃ ظل العالی کے پاس میں نے 7 دورے تفسیر پڑھے، یہ رکوع مجھے سمجھ تب آیا جب منڈیالہ استادوں کے پاس سراجی پڑھی تھی۔ یہ تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کو سمجھ کے قوانین پڑھ کے پھر اس کو پڑھا جائے۔ آپ حضرات خوش ہوں گے اور میرے لیے باعث سعادت ہے، اللہ بار بار آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں مدینہ منورہ جب پڑھنے کے لیے گیا تو راولپنڈی کے ایک دوست اور بھی وہاں پڑھتا تھا، میرے ساتھ ہی تھے کہ جہاز میں ہم گئے تھے، تو اس نے ادھر سے پڑھائی کے دوران ہی پاکستان میں وفاق کا سادسہ کا امتحان دینا تھا، تو اس نے مجھے کہا مجھے سراجی پڑھا دے۔ جب سراجی پڑھانا شروع کیے تو میں اس کے کمرے میں پڑھانے جایا کرتا تھا، تو اس نے جب پڑھی تو میں نے کہا پھر ایک شرط ہوگی کہ جس دن حیات میراث پڑھیں گے تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے فوراً بعد مسجد نبوی شریف کے اندر روضہ مبارک کے سامنے ایک چھتریاں ہیں، پھر درمیان میں 2 چھوٹے چھوٹے برآمدے ہیں، پھر پیچھے چھتریاں ہیں، تو وہ بین الحسوتین 2 ستونوں کے درمیان یا 2 جو ایک برآمدہ سا بنا ہوا ہے اس کے درمیان بالکل روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے، جمعے کا دن تھا تو میں نے الحمدللہ یہ آیات میراث وہاں بیٹھ کے پڑھائی تھی اور اپنے جامعہ کے لیے اساتذہ کے لیے دعائیں کی۔ آج وہ منظر سامنے ہے۔ میرے انڈیا کے ایک دوست تھے، وہ بھی اس میں شاید شریک تھے، ایک پاکستان کے اور دوست تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیات مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے درس، کیا میں کہہ سکتا ہوں، الفاظ ہی ساتھ نہیں دے رہے، ہم کہاں اس قابل ہیں، تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تکرار سمجھ لیں، پڑھانا سمجھ لیں، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ سورہ نساء ہے۔ ہمارا تفسیری رنگ وہ کون سا ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا، اور ان کی طرز، ان کا انداز اپنے استاد محترم رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی علیہ رحمۃ اللہ کا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں احکام رعیت ہیں، احکام رعیت، احکام سلطانیہ پڑھتے رہتے ہیں نا، اتنے 14 احکام رعیت ہیں، 9 احکام سلطانیہ ہیں، ان میں احکام رعیت میں نمبر کے اعتبار سے یہ 6واں حکم رعیت ہے۔ رعیت پبلک کو، عوام کو جو حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان میں ایک حکم یہ بھی آ رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے فی اولادکم اے فی شان اولادکم، تمہاری اولاد کی شان کے بارے میں۔ فی اولادکم ایک اور مضاف بھی معذوف نکال سکتے ہیں، فی اولاد موتاکم، تمہارے مردوں کی اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں، کیونکہ جو فوت ہو گیا پیچھے جو اولاد اس نے چھوڑنی ہے، وراثت تو اولاد میں ہی جانی ہے، تو اس لیے فی اولاد موتاکم للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ بلاغت کا رنگ بھی ہمارے ترجمے کے سبق میں ابو جی کے ہاں ہوتا ہے، بڑا ہی اس کو ابو جی اجاگر کرتے ہیں، تو یہ للذکر مثل حظ الانثیین یہ طباق اور تضاد میں سے ہے علم البدی میں، علم بلاغت کے اندر۔ مذکر کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل 2 لڑکیوں کے حصہ ہوگا۔ اب یہ صرف وراثت کے اندر ہی نہیں ہے میرے عزیزو، یہ وراثت ہی میں نہیں ہے، گواہی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، ایک مرد گواہی دے دے یا 2، کیوں؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسی طرح اور بھی کئی موقع ایسے ہیں وراثت سے ہٹ کے بھی، تو وہاں پر بھی جب بات آتی ہے تو وہاں پر بھی للذکر مثل حظ الانثیین۔ گواہی کے اندر نہیں دیکھتے آپ، جب خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے تو کیا کہا گیا؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، یہاں بھی ایک مرد ہے 2 عورتیں، وجہ یہی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے 2 عورتوں کے۔
بڑی معروف بات ہے، ترجمے میں سنتے رہتے ہیں آپ، ہمیشہ مشبہ بہی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، مشبہ کا کم ہوتا ہے۔ زید کا عبداللہ، زید کا سعد، زید سعد کی مانند ہے، تو ظاہر بات ہے سعد کسی وصف میں اونچا ہے تو تبھی زید کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو اس لیے مشبہ بہی کا مقام زیادہ ہوتا ہے اور مشبہ کا کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا للانثیین مثل حظ الذکر کہ عورتوں کے لیے اتنا ہے جتنا ایک مرد کو ملتا ہے، نہ، مرد کو ملے گا اتنا جتنا دو عورتوں کو ملتا ہے۔ تو مشبہ بہی بنا دیا عورتوں کو، مشبہ بنایا مرد کو، اس لیے کہ عورت کی عظمت بلند ہو جائے، عورت کی شان اور مقام بتانے کے لیے کہ اس جاہلیت کے دور میں وہ جس عورت کو تم محروم کر دیتے تھے، اور جس عورت کو تم یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جس کو تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جس کی پیدائش پہ چہرے کے رنگ سیاہ پڑ جاتے تھے اور بندہ اور باپ چھپتا پھرتا تھا۔ اتنی حقیر جس سے برادری کے اندر شان دی جا رہی ہے اور اس کو مقام دیا جا رہا ہے، اس عورت کو اتنا اونچا بتا دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو مشبہ بھی بنا دیا، مرد کو مشبہ بنا کے عورت کی قدر و منزلت کو بلند کر دیا۔ یہ عکس تشبیہ ہے جی، عکس تشبیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عورت کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے کہ زمانے جاہلیت میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اب حصہ چونکہ مقرر ہو گیا ہے، پھر اس کی عظمت بتانے کے لیے مذکر کو تشبیہ دی ہے عورت کے ساتھ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں 4 قسم کے عورتوں کے احوال بیان ہونے لگے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیٹی، پوتی، سگی بہن اور پدری بہن۔ سگی بہن وہی ہوتی ہے نا، ماں بھی باپ بھی ایک، پدری بہن باپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہوں اور ماں جدا جدا ہو۔ اچھا جی، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 4 قسم کے عورتوں کے احوال یہاں بیان ہونے لگے ہیں۔ فرمایا اگر ہوں عورتیں 2 سے زیادہ، تو پھر 2 ہوں تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا 2 منطق میں، علم معانی میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، 2 سے زیادہ کا بھی یہی حکم، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں، مطلب ہے 2 بھی ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، دونوں کا حکم یہ ہے۔ اب اس میں 4 قسم کی عورتیں آ گئیں، 2 بیٹیاں، 2 پوتیاں، 2 سگی بہنیں، 2 پدری بہنیں۔ فرمایا اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان عورتوں کے لیے 2/3 ہے۔ یہ ثلثان تھا اصل میں، یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے تو بن گیا ثلثا، پس ان عورتوں کے لیے 2/3 ہوگا ما ترکا، جو چھوڑا اس مرنے والے نے۔ یہ ضمیروں کے مرجوں کا بہت خیال کرے، ترکا آگے ولی ابویہ آ رہا ہے، فلاں فلاں، تو اس سے مرجع وہ میت کو مراد لینا ہے۔ تو بہرحال 2 بیٹیاں، 2 پوتیاں، 2 سگی بہنیں، 2 پدری بہنیں، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، تو یہ اسی کا ذکر کر دیا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں جی؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو وہ عورت ایک، یہ وہی 4 عورتوں کا پہلا حال بیان ہونے لگا ہے۔ سگی بہن، بیٹی ایک ہو، پوتی ایک ہو، سگی بہن ایک ہو، پدری بہن ایک ہو، تو چاروں کے بارے میں یہی ہے کہ بیٹی ایک ہو نصف، پوتی ایک ہو نصف، سگی بہن ایک ہو، پدری بہن ایک ہو۔ فرمایا اگر وہ عورت ایک ہے فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو نصف ملے گا۔ یہ عورتوں کے یعنی 4 جو بیٹیوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے احوال میں سے یہ پہلا حال بیان ہوا ہے کہ اگر ایک ہو، یعنی سگی بہن ایک، پدری بہن ایک، بیٹی ایک، پوتی ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو وراثت میں نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ خیال کریں، ماں باپ کے احوال بیان ہونے لگے ہیں اور وراثت میں حصہ بیان ہونے لگا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے، یہ تغلیباً ماں باپ دونوں کو ابوین کہہ دیا جاتا ہے، جیسے شمسین، قمرین، عمرین، ٹھیک ہے جی، اور کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ، اس سے جو مرنے والے نے چھوڑا، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہو۔ خیال کریں، یہاں باپ کا پہلا حال بیان ہو رہا ہے۔ باپ کے حوال میں
پڑھو ذرا، باپ کے ساتھ میت کی اولاد یعنی بیٹا، یا بیٹے کی اولاد یعنی پوتا، تو باپ کو کیا ملتا ہے؟ سدس۔ دوسرا حال، باپ کے ساتھ میت کی اولاد یعنی بیٹی یا بیٹے کی اولاد یعنی پوتی ہو تو باپ کو سدس مع العصبہ، سدس مع التعصیب کہہ لیں، وہ ملتا ہے۔ اب یہ باپ کا حال پہلا اور دوسرا اس میں آ گیا۔ فرمایا ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا ہے اس سے جو مرنے والے نے چھوڑا اگر اولاد ہو۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہیں تو پھر باپ کو سدس ملے گا۔ یہ باپ کا حال ہو گیا۔ اب اولاد ماں کے احوال میں آ جائیں۔ ماں کے احوال میں بھی آپ نے یہی پڑھا ہے، مرنے والے کی اولاد بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی کوئی آ جائے تو ماں کو سدس ملتا ہے۔ جو اگلا جز ہے نا، دو بہن بھائی ہوں جیسے ہوں جس جیسے ہوں، وہ جہاں بات آئے گی تو پھر وہاں کریں گے۔ تو یہاں باپ کا بھی احوال کو بیان کیا گیا ہے اور ماں کے بھی۔ فرمایا ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا ہے اس سے جو مرنے والے نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، آپ نے پڑھا ہے نا عند عدم الولد وولد الابن، اگر اولاد کوئی نہیں، اب اس صورت میں ماں کو تہائی ملے گا، ثلث ملے گا۔ تو باپ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہاں باپ کا تیسرا حال ہے کہ باپ کے ساتھ میت کی اولاد بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی وانصفلا میں سے کوئی بھی نہ ہو تو باپ تعصیب محض صرف عصبہ بنتا ہے، ماں کو ثلث کل مال کا ملے گا اور باپ یہاں پر تعصیب محض یعنی عصبہ بنے گا۔ ہمارا سب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیں، فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر نہ ہو مرنے والے کی اولاد، وَوَرِثَهُ وَبَوَاهُ، درا حالے کے وارث بنے اس مرنے والے کے اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کو ثلث یعنی تیسرا حصہ ملے گا۔ باپ کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صورت حاضی میں باپ عصبہ بنے گا۔ چلے جی، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ ماں کا پہلا حال ابھی چل رہا ہے، ماں کا پہلا حال چلے گا۔ کون سا؟ ماں کے پہلے حال میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی کی بات ہونے کے بعد ہم پڑھتے ہیں ماں کے ساتھ میت کی بہن بھائیوں میں سے دو بہن بھائی جیسے ہوں جس طرح ہوں جس جہت سے ہوں آ جائیں تو پھر بھی ماں کو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو مرنے والے کے بہن بھائی تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، بعد وصیت کے کہ مرنے والے نے وصیت کی اس کے ساتھ، او دین، یا بعد قرض کے، یا بعد قرض کے۔ بات پوری ہو گئی؟ چار قسم کی عورتوں کے احوال بھی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، ماں باپ کے احوال بھی ہو گئے۔ اب آخر میں یہاں جو بات ہونے لگی ہے وہ ہے وصیت اور قرض کی۔ آپ نے پڑھا ہے نا، تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، ان چار حقوق میں پہلے نمبر پہ تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر وصیت، پھر باقی مال ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا۔ سوال ہوتا ہے کہ کتاب میں تو ہم نے قرض کا ذکر پہلے وصیت کا بعد میں پڑھا ہے، یہاں وصیت کا ذکر پہلے اور قرض کا بعد میں آ گیا، تو ترتیب الٹ ہو گئی؟ کوئی ترتیب الٹ نہیں ہوئی۔ اہمیت کے لیے قرآن مجید میں وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا بعد میں، وگرنہ ادائیگی میں قرض پہلے ہوگا اور وصیت پہ عمل بعد میں کرنا ہے۔ لوگ وصیت پہ عمل نہیں نہ کرتے، چھپا دیتے ہیں، لکھ کے بندہ رکھ دیتا ہے، بعد میں ورثاء لالچ میں آ جاتے ہیں، اتنا حصہ کیوں دے دیے مدرسے چ، اتنا حصہ فلاں کو کیوں دے دیں، ہمارا حق کم ہو جائے گا، تو وہ پھر وصیت کو چھپا دیتے ہیں، تو وصیت پہ عمل نہیں کرتے یا وصیت کو نافذ میں نہیں لے کے آتے۔ تو اس کی اہمیت بتانی تھی کہ یہ جو تم کر رہے ہو بہت سخت گناہ ہے، وصیت کا ذکر پہلے قرض کا بعد میں ذکر کر کے وصیت کے اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ چلیں جی، آباؤکم و ابناؤکم، آباؤکم و ابناؤکم، بچپن سے یہ معنی سنتے آ رہے ہیں اور اس وقت سے یاد کیا ہوا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے پہلے جب بادشاہی کا زمانہ تھا، بچوں کا زمانہ بادشاہی کا ہوتا ہے، اس زمانے سے الحمدللہ یہ سنتے آ رہے ہیں۔ آباؤکم اے اصولکم، وابناؤکم اے فروعکم، تمہارے اصول باپ دادا وغیرہ، تمہارے فروع بیٹا پوتا وغیرہ ہیں، لا تدرونا، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے باعتبار نفع کے۔ بیٹا تو باپ کو وہی اچھا لگتا ہے جو خدمت زیادہ کرے، جو نافرمان ہو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اب کوئی باپ غصے میں آ کے بیٹے کو آگ کر دے،
کون نہیں دینی حصہ، اس کو کم دینا ہے اس کو زیادہ دینا ہے، اس نے خدمت کی ہے اس نے خدمت نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے نہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم بیٹوں کو صرف دنیاوی نفع کے لیے نہ سمجھو، پتہ نہیں کون سا بیٹا تمہاری قبر کی آخرت کے نجات کا ذریعہ بن رہا ہو، تمہیں نہیں پتہ کون سا بیٹا تمہیں زیادہ نفع دے گا۔ چنانچہ سب کو برابر دینا ہے، جب تقسیم کی باری آئے گی جو حصے قرآن نے بیان کیے اسی طرح دینے، تم نے اپنی طرف سے اس میں تصرف نہیں کرنا۔ ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کون سا، بعض اوقات بیٹے فائدہ نہیں دیتے بیٹیاں دے دیتے ہیں، تو لوگ بیٹیوں کو وراثت ہی نہیں دیتے، یا بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں بیٹے برے، سارا بیٹیوں کو دے دیا بیٹے کو محروم کر دیے، کیوں جی انہوں نے خدمت کی ہے اس نے زیادتی کی ہے نا، یہ عاق کرنا وغیرہ یہ سارے کام اس آیت سے در پردہ اللہ رب العزت نے اس سے نفی کر دیا۔ ایہم اقرب لکم نفعا، ہاں اگر کسی کو محروم کرو گے تو پھر وہی ہوگا من قطع میراث وارثہ، تم نے دنیا والے امیدوار کو محروم کیا ہے نا، تو تم بھی تو امیدوار ہو نا ایک گھر کے جو جنت میں ہے، اللہ تمہیں بھی وہاں سے پھر جو ہے وہ گیٹ آؤٹ کر دیں گے، اللہ باہر نکال دیں گے، وہ بھی تمہیں پھر ایسے ہی نا امیدی اٹھانے پڑے گی۔ فریضۃ من اللہ، یہ مفعول مطلق ہے جی فعل معذوف کا، فرضا فریضۃ من اللہ، یہ جو قوانین بیان ہو رہے ہیں یہ فرض کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ یہاں علیما صفت لائیں اللہ اپنی، بتا دیا کہ تم بڑے چیمپئن نہ بننا، یہ وراثت کے حصے ایسے کیوں ہوئے ہیں ایسے کیوں ہوئے ہیں، اللہ ہی جاننے والے ہیں، اس نے علم اپنا بہت اونچا ہے اللہ کا علم، تو اللہ نے اپنے علم سے یہ تقسیم کی ہے۔ پھر حکیماً، کسی کا حصہ زیادہ کسی کا کم، کسی کا تھوڑا کسی کا کیسے، حکیماً ان حکمتوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تھوڑی دیر کہہ لیں اس کو بند کر دیں۔ کازواجکم ان لم یکن لہن ولد، خامند کے احوال بیان ہونے لگے ہیں، فرمایا ولکم، اور تمہارے لیے اے خامدو، نصف ہے وہ، نصف ہے اس کا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ سنو جی، خامند کے دو احوال ہیں، خامند کی بیوی فوت ہو گئی، بیوی کی اولاد کوئی نہیں، اب یہاں پر وہی بات ہے، منکم و من غیرکم، نہ اس خامند سے نہ کسی اور خامند سے، اگر اولاد بیوی کی نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی، بیوی سوئی نہیں فوت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، بیوی فوت ہو گئی تو اس بیوی کی اولاد کوئی نہیں، تو اگر اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بیوی کی وراثت میں حصے میں جائیداد میں سے خامند کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہے منکم و من غیرکم تو پھر خامند کو ربع ملے گا۔ ولکم، اور تمہارے لیے خامدو، آدھا ہے وہ جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان بیویوں کی اولاد، فإن کان لہن ولد، پس اگر ہو ان بیویوں کے لیے اولاد، اولاد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، پھر آگے بھی عموم ہے، منکم و من غیرکم، تم سے ہو یا تم سے علاوہ کسی سے ہو، فإن کان لہن ولد، پس اگر ہو ان بیویوں کے لیے اولاد، فلکم الربع، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ان بیویوں نے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، کہ وہ وصیت کریں اس کے ساتھ، او دین، یا بعد قرض کے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، وصیت کا ذکر پہلے، قرض کا بعد میں، اہمیت بتانے کے لیے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، توجہ قائم، یہ بیویوں کے احوال بیان ہونے لگے ہیں۔ اب خامند فوت ہو گیا تو بیوی کو حصہ کتنا ملے گا؟ یہاں بھی دو صورتیں ہیں، خامند کی اولاد ہے یا نہیں، اگر خامند کی اولاد نہیں تو بیوی کو ربع، اور اگر خامند کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو ثمن، 8واں حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، سمجھ آ رہی ہے عبید اللہ آپ کو؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بیوی کا پہلا حال، بیویوں کے لیے ربع ہے، چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، یہ دوسرا حال ہے، اگر ہو تمہارے لیے اولاد، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پس ان بیویوں کو ثمن، 8واں حصہ ملے گا اس سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، کہ تم وصیت کرو اس کے ساتھ، او دین، یا بعد قرض کے۔ یہاں پر بھی وصیت کا ذکر پہلے، قرض کا ذکر بعد میں، اہمیت کے لیے ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو دیکھو 4 قسم کی عورتوں کے احوال، ماں باپ کے احوال، خامند کے اور بیوی کے احوال بیان ہو گئے۔ اب وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ 2 سٹیپ رہ گئے ہیں،
حضرت یہاں سے اولاد کے احوال شروع ہو رہے ہیں۔ اولاد مادری بہن بھائی، مادری ماں ایک ہے، باپ جدا ہے۔ اب خیال فرماؤ، اولاد کے احوال ذرا دہرائیں۔ اولاد کے 3 احوال ہیں۔ اولاد میں سے اگر کوئی ایک آ جائے تو ثلث، چھٹا حصہ، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو فہم شرکاء فی الثلث، ثلث میں شریک ہوں گے یعنی تہائی مال۔ اور تیسرا حال ہے ان کے محروم ہونے کا، وہ کیا ہے؟ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی ہو، بالاتفاق محروم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حضرات بیٹھے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی، سما سے ہی آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آئندہ سال آپ نے پڑھنی ہے، اسے عزم اور جذبے سے پڑھیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز بہت اچھے انداز سے سراجی پڑھنی ہے، اور پھر اللہ مجھے اور آپ کو اس علم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ سنیں، پہلے یہاں ترکیب کریں گے نحوی، پھر معنی سمجھ میں آئے گا۔ واو حرف عطف، ان حرف شرط، کان فعل افعال ناقصہ، رجل معطوف علیہ، او امرأۃ، او حرف عطف، امرأۃ معطوف علیہ مل کر یہ بنے گا موصوف۔ یورث، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانا کی اس کی رجل کی بنے گی صفت، موصوف صفت مل کر یہ کانا کا اسم، کلالتاً یہ کانا کی خبر ہوگی۔ یہ نحوی ترکیب اس لیے کروائی ہے کہ معنی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ الاعراب فرع المعنی، اذا صح الاعراب صح المعنی۔ زجاج نحوی بڑی اونچی بات کرتا ہے، میرے استاد تھے طہ ان کا نام تھا، شیخ طہ، مصر کے تھے، بڑے قابل مدرس تھے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں انہوں نے آ کے جب نحو کا سبق شروع کروایا تو یہیں سے قال الزجاج النحوی الاعراب فرع المعنی اذا صح الاعراب صح المعنی۔ بڑی پیاری بات پڑھایا، 2-3 دن ہی تھا، پھر ہم ترستے ہی رہے ان کو، ان کے دوسری طرف وہ منتقل ہو گئی کلاس میں۔ بہرحال یہ ترکیب اچھی طرح ہو جائے تو اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہے مرد یا عورت، ایسا مرد یا ایسی عورت جو وارث بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کلالہ ہے۔ کیا ہے؟ کلالہ ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، مرد ہے یا عورت، پیچھے اس کے ورثاء ہیں، اب یہ جو مرنے والا ہے نا یہ کلالہ ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے مبارک لفظ ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کے، اساتذہ کے بعد آپ کو الفاظ بڑے خوبصورت ملتے ہیں، بعد میں بڑی بڑی ڈکشنریوں کے فصیح و بلیغ الفاظ آپ کو ملتے ہیں، مگر جو برکت، جو روحانیت، مٹھاس استاجی کے الفاظ میں ہوتی ہے نا، زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ کلالہ استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ ملوالی اٹک والے، وہ کلالہ کا معنی کرتے تھے جس دا جمع جایا نہ ہوئے، جس دا جمع جایا نہ ہوئے۔ کیا معنی اس کا؟ جس کے اصول اور فروع کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ پنجابی میں معنی کرنے کے بعد اردو میں ہم کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع کوئی نہ ہو۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ابھی ملوالی جانا ہوا، حضرت استاد جی شیخ الحدیث حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور استاد عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی قبروں پہ حاضری ہوئی، جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ ہمیں بھی علم و عرفان کا ایسے ہی شناور بنائے، خادم بنائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر ہے وہ مرد، ایسا مرد کہ جو وارث بنایا گیا، وہ کلالہ ہے، یا عورت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ۔ توجہ میری طرف، یہاں سے کلالہ کے جو ورثاء آئیں گے نا، کلالہ کے جو مسائل بیان ہونے لگے ہیں، یہ کلالہ کے مادری بہن بھائی ہیں۔ اور چھٹے پارے میں جب یہ صورت ختم ہو رہی ہے، صورت نساء، تو اس کے آخر میں جو کلالہ کے احکام آئیں گے وہ کلالہ کے سگے اور پدری بہن بھائی ہیں۔ یہ مادری بہن بھائیوں کی بات ہونے لگی ہے، اور جو اخیر میں آ رہے ہیں وہ سگے اور پدری۔ اب توجہ فرمایا، اگر وہ مرد جو وارث بنایا گیا وہ کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ، درالے کہ اس کی کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے۔ یہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ مادری، بولتے جاؤ۔ مولانا یہاں سوال ہوتا ہے، وَلَهُ، یہ لہو کی ہو ضمیر رجل کی طرف لوٹے، یہ تو ٹھیک ہے مذکر ہے تو ہو ضمیر بھی مذکر آئی ہے۔ امراتن کی طرف لہو کی ضمیر کیسے لوٹ سکتی ہے؟ اس کے لیے تو لہا ہونا چاہیے تھا، ہیں جی؟ سمجھ آ رہی ہے ساتھیو؟ ہو ضمیر کا مرجع رجل ہے، تو امراتن کا بھی تو یہی حکم بیان ہونے لگا ہے، تو پھر اس کی طرف یہ ضمیر تو نہیں راجع ہو سکتی۔ تو یاد رکھنا، یہ ہو ضمیر کا مرجع احدہما بناؤ،
احدہما، لفظ احد مذکر ہے تو ہو ضمیر بھی مذکر آئیے۔ فرمایا اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، مادری مراد ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر ہوں وہ اس سے زیادہ، یعنی مادری بہن بھائی ایک یا ایک سے زیادہ ہوں، ایک ہو تو پھر تو حکم ہو گیا نا، اگر اس سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد وصیت کے کہ وصیت کی گئی اس کے ساتھ، اَوْ دَيْنٍ، یا بعد قرض کے، غَيْرَ مُضَارٍ، درا حالے کے ضرر دینے والا نہ ہو، درا حالے کے ضرر دینے والا نہ ہو۔ وارث جو وارث بن رہا ہے اس کو کسی حوالے سے ضرر نہیں دینی کہ وراثت کا کچھ زیادہ ہی حصہ دوسروں کو دے دیا تاکہ اس کو کم ملے، ایک کو زیادہ ایک کو کم، نہ، یہ ضرر نہ دینا، وگرنہ پھر تمہیں بھی ضرر ملے گا۔ وہ ضرر وہی ہے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، الجزاء من جنس العمل، تو پھر اللہ بھی تمہیں ضرر دیں گے کہ تمہیں جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ وصیۃ من اللہ، سبحان اللہ، کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جھگی ڈال کر وہاں بیان کرنے اور اس کا لطف لینے کا مزہ آتا ہے۔ ان میں حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کبھی جب بولتے ہیں نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ یہاں نکتہ بیان کرتے ہیں، یوسی فعل، وصیتاً مفعول مطلق، کہاں فعل کہاں مفعول مطلق، درمیان میں سارے احکام بیان کر کے فرمایا وصیتاً من اللہ، یہ دنیا کے کسی شخص کا بیان کردہ قانون اور لا نہیں ہے، یہ آکسفورڈ کا قانون نہیں ہے، یہ برٹش قانون نہیں ہے، وصیۃ من اللہ، مرد کو، عورت کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو جو حصے بیان ہو رہے ہیں نا، وصیۃ من اللہ، یہ آرڈر اور قانون کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جی ہاں، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، حوصلے والے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی صفت علیم ذکر کی ہے اور آگے حلیم بھی ذکر کی ہے۔ علیم اس لیے کہ وراثت صحیح تقسیم کرنا وہ جاننے والا ہے، اور حلیم اس لیے، سبحان اللہ، وراثت تقسیم کرتے وقت لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، تو خیال کرنا حلیم، اللہ حوصلے والے ہیں نا، تم بھی حوصلہ کرنا۔ اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک کہہ دے مجھے کم کیوں دی ہے، میں نے ایتھو کارنر تو پلاٹ دینا سی، آپ نے مجھے پیچھے کیوں کر دی ہے، تو دوجا کہ چل یار تم میری طرف ہو، میں آگے ہوں نا، تو وہ لے لے، میں تیرے حصے کا لے لوں گا۔ حوصلے سے کام لینا، واللہ علیم حلیم۔ لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، اس کو اتنے پیسے دیے ہیں مجھے کم کیوں مل رہے ہیں، اس کی زمین اچھی ہے میری پیچھے ہے، اس کی روڈ کے کنارے پہ ہے میری پیچھے، اسی سے لڑائیاں شروع ہوں گی۔ فرمایا حوصلے سے کام لینا، اللہ بھی حوصلے والے ہیں، اس لیے یہاں پر حلیم صفت اللہ رب العزت لائیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا جنت باغات میں، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، درا حالے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وذالک الفوز العظیم، منو کوٹھی لب گئی تو میں کامیاب، منو بلڈنگ لب گئی تو میں کامیاب۔ قرآن کہتا ہے اصل یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ، وذالک الفوز العظیم، اس حویلی میں ہم نے واپس جانا ہے جہاں سے ہمارے باپ دادا، ہمارے نانی اور نانا آدم اور حوا آئے تھے، یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت من یطع اللہ ورسولہ، قضیہ شرطیہ ہے، پھر متصلہ ہے، اور پھر لزومیہ ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ چلیں، ومن یعص اللہ ویتعد حدودہ، جس نے نافرمانی کی، ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اس کے حدود سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا، اللہ داخل کریں گے اس کو آگ میں، خالداً فیہا، درا حالے کہ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَہُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ، نحوی اعتبار سے قضیہ شرطیہ ہے نا، ایسے ہی ہے نا، قضیہ شرطیہ، منطق کے اندر یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، شرطیہ ہے، حکم اس میں نافذ نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، پھر متصلہ ہے کہ دونوں جزوں کے درمیان منافات نہیں ہیں، پھر لزومیہ کہ جز اول جز ثانی کے لیے علت بن رہا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ آگے چھٹا پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک، تھوڑی سی توجہ طلب یہ باتیں ہیں، خیال کیجئے گا، بس سبق مکمل ہو رہا ہے توجہ آپ کی؟ سارے کو سبحان اللہ۔ یستفتونک، فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، فتویٰ مانگتے ہیں۔ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟
مشکل بات میں کسی سے سوال کرنا، پوچھنا، ہم پھنس جاتے ہیں، اے جی مسئلہ بن گیا دسو، تو مفتی کا کام ہوتا ہے اس کو بتانا۔ مفتیوں کا پتہ کیا لقب ہے؟ امناء اللہ فی الارض، اللہ کے دین کے یہ امانتی ہیں، یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ چوکیدار ہیں، یہ پہرے دار ہیں، جو مفتیان ہیں ان کا یہ لقب ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرما دیجیے میرے پیارے پیغمبر اللہ تمہیں جواب دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ عرض کیا تھا نا کلالہ کے پیچھے مادری بہن بھائیوں کا ذکر تھا، یہاں پر اب سگے اور پدری بہن بھائیوں کا۔ سگے وہ جو ماں باپ دونوں کے ایک، اور پدری کے باپ ایک ہے، ماں جدا ہے۔ چلیں جی، ان امرؤ ہلک، تفسیر جلالین والے ہلاکہ کا معنی کرتے ہیں ماتا، اگر ایک آدمی ماتا فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ مولانا جب تک ایک فرق یہاں ذہن میں نہیں رکھیں گے تو بات سمجھنی دشوار ہوگی۔ ولدن، ولد مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، یہاں ولدن جس کی نفی ہو رہی ہے نا، مذکر کی نفی کرنی ہے، بیٹا پوتا، ولد سے مراد مذکر اولاد لینی ہے، بیٹا بیٹی پوتی نہیں لینی۔ فرمایا اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، کون ہے؟ بولو نا، کلالہ ہے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ کون سی اولاد کوئی نہیں؟ بیٹا پوتا۔ وَلَهُ أُخْتٌ، درا حالے کہ اس کی ایک بہن ہے۔ کون سی بہن؟ سگی یا پدری؟ جا کے بیٹھو، سگی یا پدری۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو، چاہے وہ سگی ہے یا پدری ہے، فرمایا اس بہن کو آدھا ملے گا اس سے جو چھوڑا اس کلالہ نے۔ یہ بھی کلالہ ہے نا، اولاد کوئی نہیں ہے اس کی، ہے مراد کون ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ توجہ، تو اب اس کی بہن کو جو ہے وہ آدھا ملے گا، سگی بہن ہو یا پدری بہن ہو۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، توجہ قائم، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ کلالہ اس بہن کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ توجہ، حضرت کلالہ فوت ہوا، اس کی اولاد یعنی مذکر کوئی نہیں، بیٹا پوتا کوئی نہیں، تو اب بہن کو نصف ملے گا۔ اچھا اگر بیٹی ہو یا پوتی ہو تو پھر حکم وہ ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، اب بیٹی آئے گی تو وہ اس کو عصبہ بنا دے گی یا ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی، وہ بیٹا جو یعصبہن عصبہ بنا دیتا ہے۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، بہنوں کو بیٹی یا پوتی کے ساتھ تم عصبہ یہ عصبہ بنا دو، یعنی عصبہ ہو جاتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہاں اگر مرنے والا اس کا مذکر یا مؤنث، مذکر بیٹا یا پوتا کوئی نہیں، مذکر اولاد کی نفی کرنی ہے، تو اگر بہن ہے تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ مذکر کی کیوں نفی کی ہے؟ کیونکہ اگر مؤنث ہو یعنی بیٹی ہو یا پوتی ہو تو پھر اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، پھر ان کو نصف نہیں ملتا بہنوں کو، پھر یہاں ان کو عصبہ بنا دیں گے، یہ عصبہ ہو جائیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، یہ خیال، یہ کتاب میں آپ مسئلہ نہیں پڑھتے، یہ یہاں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ بہن فوت ہو گئی، جو بہن کلالہ کی تھی، سگی یا پدری، یہ بہن فوت ہو گئی، اس بہن کی اولاد کوئی نہ ہو، اس بہن کی اولاد کوئی نہ ہو، بہن کی اولاد کوئی نہ ہو۔ یہاں جو ولد ہے، اس ولد سے مراد کیا لیں گے؟ اس بہن کی فصیح بڑی ایسے نہ کر، اگر اس کی اولاد نہ ہو، کون سی اولاد نہ ہو؟ مذکر، نہ یہاں دونوں کی نفی کرنی ہے، مذکر مؤنث دونوں نہ ہوں، ادھر ولد سے مراد دونوں کی نفی۔ اب سنو تفصیل ذرا، دونوں کی نفی کرنی ہے۔ اگر یہ بہن فوت ہوئی، اس کی اولاد نہ ہو، بالکل، اب یہ بھائی جو کلالہ تھا نا، یہ اس بہن کا وارث بنے گا۔ اولاد کی نفی کر رہے ہیں، اولاد نہ ہو، مذکر بھی نہ ہو، مؤنث بھی نہ ہو۔ اگر بہن کی بیٹی ہوئی تو بہن کو نصف ملے گا اپنی ماں کی طرف سے۔ اس کلالہ کی جو بہن فوت ہوئی ہے نا، اس بہن کی ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی کو نصف ملے گا، اور جو باقی ہے وہ بھائی کو مل جائے گا، کلالہ کو مل جائے گا۔ اور اگر اس مرنے والی بہن کا بیٹا ہے، مذکر ہے تو پھر وہ عصبہ ہے، اس نے سارا مال لے لینا ہے، اس بھائی کو کلالہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں ولد ان سے نفی جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کی کرنی۔ ساتھ ساتھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟
یہ جو دوسرا ولدن آیا نا اس سے مذکر مؤنث دونوں کی، کیوں؟ تفصیل، اگر اس بہن کی بیٹی ہوئی تو پھر بیٹی ایک ہو تو نصف، تو جو باقی ملے گا تو وہ بھائی کو ملے گا، سمجھ بات؟ اور اگر یہ اس سے مراد لیں، اس کا کیا لے لیں، بیٹا ہو بہن کا، تو وہ جو بیٹا ہے وہ اس بہن کے بن جائے گا، سارے مال کو لے گا۔ بہن کلالہ کی ہے، اس کی تو ماں ہے نا، تو یہ سارے مال کو لے لے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلیں، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ کلالہ اس کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو۔ ایک منٹ کے لیے اسپیکر بند کر دیں۔ یستفتونک، یہاں سے کلالہ کے مادری نہیں بلکہ پدری اور سگے بہن بھائیوں کی بات ہونے لگی، یہ دوبارہ پڑھنے لگے۔ یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، فرما دیجیے میرے پیغمبر، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر ایک مرد فوت ہو گیا، ہلک بمعنی مات الجلالین، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہ ہو۔ یہاں ولد سے مراد مذکر لینا ہے جی، مذکر یعنی بیٹا یا پوتا۔ ایک آدمی فوت ہوا اور وہ کلالہ ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ کون سی اولاد نہیں ہے؟ مذکر، بیٹا کوئی نہیں، پوتا کوئی نہیں۔ تو پھر یہ حکم ہوگا، کیا حکم؟ وَلَهُ أُخْتٌ، اس مرنے والے کی یعنی کلالہ کی ایک بہن ہے، سگی ہے یا پدری ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو آدھا ملے گا اس سے جو اس بھائی نے چھوڑا، یعنی وہ کلالہ نے چھوڑا۔ یہ ولد ان سے مذکر کی نفی کی ہے ہم نے مولانا عبید اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مرنے والا وہ جو کلالہ ہے اس کی اگر ہوئی بیٹی، تو بیٹی ہوئی یا پوتی ہوئی، تو پھر ہم نے پڑھا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، پھر بہنیں عصبہ ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ عصبہ۔ اس وجہ سے لیس لہ ولد سے مراد مذکر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہو یریثھا، اب آئیے وہ بات، وہو، اور یہ کلالہ بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ یہاں بھی ولد سے مراد مذکر ہی لینا ہے، مؤنث نہیں لینا، سمجھنا بات۔ اوپر بھی ولد سے مذکر، ادھر بھی ولد سے۔ اب کرو مانا، پہلے تھا کلالہ فوت ہوا، وارث کون بن رہی تھی؟ بہن۔ اب اگر بہن فوت ہو گئی اور بہن کی اولاد مذکر کوئی نہ ہو، کیوں؟ اگر مذکر ہوئی تو اس نے سارا مال سمیٹ لینا ہے، بھائی کو کچھ نہیں ملنا۔ اگر مؤنث ہوئی، بیٹی ہے ایک مثلا، تو بیٹی کو ایک، بیٹی ہے تو نصف ملے گا، باقی جو بچ جائے گا وہ کلالہ جو اس کا بھائی ہے نا مرنے والے کا ہے، اس کو عصبہ کے طور پر مل جائے گا۔ فرمایا اور یہ کلالہ اس بہن کا وارث ہوگا، چاہے وہ سگی ہے یا پدری ہے، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ یہاں بھی اولاد سے مراد مذکر ہے، اگر مذکر ہے، مذکر کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر مؤنث ہے، بیٹی ہے، تو وہ اس کو ایک ہے تو نصف ملے گا، اور باقی جو ہے وہ اس بھائی کو مل جائے گا۔ ہاں بیٹا ہوا تو اس نے سارا لے لینا، پھر بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اب یہاں پر پدری اور سگی بہنوں کے دوسرا حال شروع ہونے لگا ہے۔ اگر سگی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ثلثان، اور اگر پدری بہنیں بھی دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں وہ دو بہنیں، دو کتنی ہوں؟ دو ہوں۔ پیچھے کیا پڑھا تھا؟ فوق اثنتین، ادھر کیا آ گیا؟ اثنتین، تو سمجھ آ گئی نا، دو کا بھی حکم وہی ہے، دو سے زیادہ کا بھی وہی ہے۔ اگر ہوں دو بہنیں، فلہما، پس ان دونوں کو ثلثان، دو تہائی ملے گا، مما ترکا، اس سے جو چھوڑا اس مرنے والے نے، اس مرنے والے نے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اب پوری جماعت کا بیان ہونے لگا ہے۔ اگر بہن بھائیوں کی ایک پوری جماعت ہے، سگے بہن بھائی، پدری بہن بھائی، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو اب اس میں بہن بھائی اکٹھے آ گئے ہیں، اب وہی ہوگا للذکر مثل حظ پس اگر ہوں وہ کون نہیں، وہ کون جن کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ورثاء، یہ ورثاء ہیں۔ اگر ہوں وہ ورثاء بہن بھائی مرد اور عورتیں، فللذکر، پس مذکر کو ملے گا، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے برابر، ٹھیک ہے، ایک بردے کو اتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کو ملے گا، پس مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، ان تضلوا،
लिअल्ला तज़िल्लू या कराहियत अन तज़िल्लू, ये बयान क्यों करते हैं ताकि तुम भटक ना जाओ, गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। विरासत के बाब के अंदर भी अलीम सिफत लेकर आए हैं कि अल्लाह खूब जानने वाले हैं। विरासत में फ़र्क ना लगाना, सबको सही सही देना, अगर फ़र्क लगाया तो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इसका तुमसे बदला लेंगे और तुम्हारे ऊपर वबाल आएगा। ये थी जी आयात मीरास। अल्लाह की रहमत से, उसकी तौफीक से, फ़ज़ल से मैं नालायक ने आपके सामने तकरार या समझें, दोहराना समझें, पढ़ाना समझें, जैसे भी ताबीर कर लें, तो ये आपके सामने सुनाई हैं। अल्लाह ताला मेरा आपका बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे